الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: شهر شعبان شهري شهر رمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. روسی پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، چند دنوں کے بعد اللہ کی رحمتوں کا مہینہ رمضان المبارک آ رہا ہے. اللہ سے محبت کرنے والے، ایمان والے اس ماہ مبارک کی انتظار کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی تھی کہ آپ رجب کا چاند دیکھتے ہی رمضان کی انتظار میں لگ جاتے تھے.
اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اس دعا کا اہتمام کرتے تھے کہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک عطا فرما. حدیث میں آتا ہے جب شعبان شروع ہوتا تھا تو آپ دنوں کی گنتی فرمایا کرتے تھے، ایک ایک دن شمار فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کو اتنے دن باقی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کے مہینے سے محبت تھی، اور فرمایا شہر شعبان شہری، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے. اور فرمایا شہر رمضان شہر اللہ، رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ. پورے قرآن میں اس مہینے کا اللہ نے ذکر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ نے اپنی عظیم الشان کتاب کے نزول کے لیے اللہ نے رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کا انتخاب فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ملا تو مہینہ رمضان، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تو مہینہ رمضان، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی تو مہینہ رمضان، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے ملے، داؤد علیہ السلام کو کتاب ملی زبور تو رمضان کا مہینہ. اللہ نے آسمانی کتابوں کا نزول بھی اس ماہ مبارک میں فرمایا. تو رمضان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی محبت تھی، اور پھر اپنی امت کو اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی آپ ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ یہ رمضان کا مہینہ تمہیں اللہ عطا فرما رہا ہے اور رمضان تمہارا کیسا گزرنا چاہیے. اللہ تعالی ایمان والوں کی اس بات سے حفاظت فرمائے کہ بعض لوگ روزے رکھنے کی مشقت سے رمضان سے محبت نہیں کرتے، رمضان کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے. یہ منافقت کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے کہ اللہ کے حکم سے نفرت اور اللہ کے حکم کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنا. لیکن اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے حکم کی انتظار میں رہتے ہیں. صحابہ اکرام کے اندر یہ جذبہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے کہ کب اللہ کا کوئی نیا حکم نازل ہو ہم اس پر عمل کریں. یہ ان کے ایمان سے اور اللہ سے محبت کی علامت تھی. تو آج بھی ایمان والے سارے برابر نہیں ہوتے، ایسے ہیں جو رمضان کی انتظار میں ہیں. رمضان ہماری زبانوں پہ چونکہ بول بول کے رمضان پک چکا ہے. اگر عربی کے تلفظ کو دیکھیں تو لفظ رمضان ہے، میم کے اوپر زبر ہے. قرآن بھی کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو رمضان رمز سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے جلا کر راکھ بنا دینا، جلسا دینا. تو ایمان والوں کو علماء فرماتے ہیں رمضان اس لیے ملا ہے کہ تمہارے گناہوں کو اللہ تمہارے روزے کی برکت سے گناہوں کو جلا کر راکھ بنا دیتے ہیں. گناہ جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور روزے دار کو اللہ گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے. کہ تم نے 11 مہینے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تم نے جھوٹ بولا ظلم کیا، تم نے دھوکہ دیا ظلم کیا، نماز چھوڑی ظلم کیا. 11 مہینے تم اللہ سے بغاوت کرتے رہے، غیبت کرتے رہے، چغلیاں کرتے رہے. آؤ تمہیں ایک مہینہ دیا جا رہا ہے، اگر اس مہینے کی تم قدر کر لو
تو اللہ تمہارے گناہوں کو جلا کر راکھ بنا دے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. اس لیے رمضان کو رمضان کہتے ہیں. ایسا خوبصورت مہینہ اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمایا. اللہ اکبر. اور قدر کرنے والے قدر کرتے ہیں اور قدر نہ کرنے والے قدر نہیں کرتے. ان کی زندگی میں رمضان ایسے گزر جاتا ہے جیسے دوسرے مہینے گزرتے. ایک روزہ رکھنا انہیں نصیب نہیں ہوتا, ایک تراویح کی نماز انہیں نصیب نہیں ہوتی. کس قدر ظلم ہے کہ ایک خوبصورت مہینہ اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمایا کہ اس مہینے میں تم اپنے رب کو منا سکتے ہو. رمضان صرف تراویح اور روزے کے ساتھ خاص نہیں ہے, یہ پوری ایک تقوی کی مشق ہے. فرمایا تقوی کی سیڑھی رمضان کا روزہ ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد تمہارے اندر گناہوں سے بچنے کی قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے. اور ایک مہینہ اگر اس طرح بندہ گزار لیتا ہے, اللہ پوری زندگی گناہوں سے حفاظت فرماتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر اللہ نے صیام کو فرض فرمایا ہے, رمضان کے روزے کو فرض فرمایا ہے. تو اگر آپ عربی کے الفاظ پر غور کریں تو پتہ چلے گا صیام کسے کہتے ہیں. اب قرآن میں صیام کا ذکر بھی ہے, صوم کا ذکر بھی ہے. تو اللہ نے تمہارے اوپر صیام کو فرض فرمایا. صیام کا معنی ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے اور پینے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لینا, ایک معنی. اور صوم کہتے ہیں کچھ گھڑی کے لیے کھانے پینے سے رک جانا. اور دوسرا مطلب صیام کہتے ہیں صرف منہ کا روزہ نہ ہو بلکہ مسلمان کے منہ کے روزے کے ساتھ اس کا ہر عضو روزہ رکھے. اور صوم صرف منہ کے روزے کو کہتے ہیں, کھانے پینے سے رک جانا, اسے صوم کہتے ہیں. اور صیام کے اندر ہر عضو کو روزہ رکھوایا جائے. اس لیے اللہ نے جب رمضان کے روزوں کی فرضیت کی جو آیت نازل فرمائی تو اس میں اللہ نے جو عربی کا لفظ روزے کے لیے لائے ہیں تو لفظ صیام کو لائے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو تم پر اللہ نے صیام کو فرض فرمایا کہ تمہارا منہ روزہ رکھے, تمہارا پیٹ روزہ رکھے, اس کے ساتھ تمہاری آنکھ بھی روزہ رکھے, تمہارے کان بھی روزہ رکھیں, تمہارے جذبات بھی روزہ رکھیں. اگر روزے کو خوبصورت بنانا ہے, اگر روزے کو خوبصورت بنانا ہے, اگر روزے کو کامل بنانا ہے, اگر اللہ کی بارگاہ میں کامل اجر و ثواب حاصل کرنا ہے تو روزہ دار اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے. روزہ رکھنے کے بعد اللہ کی حلال کردہ چیزیں تو اس نے حرام کر دی. پانی پینا حلال تھا, اس نے چھوڑ دیا. کھانا کھانا حلال تھا, اس نے چھوڑ دیا. بیوی سے مخصوص ملاقات حلال تھی, اس نے چھوڑ دیا. اپنی خواہشات کو قربان کر دیا جبکہ یہ خواہشات حلال تھیں, جائز تھیں. رمضان کا روزہ رکھا ہے, بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے, پانی کے قریب نہیں جاتا, کھانا نہیں کھاتا, کہتا میرا روزہ ہے, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. بھوک برداشت کر رہا ہے, پیاس برداشت کر رہا ہے,
اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، لیکن جو اللہ نے پہلے سے حرام کر رکھی ہیں ان کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ یہ کیسا روزے دار ہے کہ روزہ رکھا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ رکھا ہے غیبت بھی کرتا ہے، روزہ رکھا ہے دھوکہ بھی دیتا ہے، روزہ رکھا ہے فراڈ بھی کرتا ہے، روزہ رکھا ہے آنکھ کا استعمال بھی غلط کرتا ہے، روزہ رکھا ہے کان کا استعمال بھی غلط کرتا ہے۔ یہ کیسا روزے دار ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو تو چھوڑے ہوئے ہے، کہ اللہ نے روک دیا کہ روزے کی حالت میں تم میری یہ چیزیں حلال کردہ بھی نہیں استعمال کر سکتے، تو جو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کر رکھی ہیں ان کو کیوں نہیں چھوڑنا؟ میرے نبی نے فرمایا کچھ روزہ دار ایسے ہیں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے انہیں کچھ نہیں ملتا، سر سے صرف روزے کا فرض اتر جاتا ہے، فرض ساقط ہو جاتا ہے، فرض کا سوال نہیں ہوگا، لیکن اس کے اوپر جو ملنے والا اجر تھا، اس کے اوپر ملنے والے جو انعامات تھے، جنت اس کے لیے سجائی گئی، جنت کے دروازے کھولے گئے، جہنم کو بند کیا گیا، شیاطین کو جہنم میں دھکیلا گیا، اسے جو انعام ملنا تھا اس سے محروم رہ گیا۔ وہ کون سا روزہ دار ہے جو روزہ رکھنے کے بعد بھی اللہ کی بغاوت سے باز نہیں آیا، اپنی زندگی سے گناہوں کو نہیں نکالا؟ اللہ رمضان کے روزے کا فلسفہ قرآن کی اس آیت میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے رمضان کو روزہ فرض کیوں کیا ہے۔ فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، یہ نہ سمجھنا صرف تم پر فرض ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے آنے والی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ طریقہ کار مختلف تھا، روزہ ان کا لمبا تھا لیکن ان کے پاس تراویح کی نماز نہیں تھی۔ اس امت کا روزہ چھوٹا ہے لیکن اس کو اللہ نے تراویح کی نماز دی، تو ان امتوں پر بھی اللہ نے روزوں کو فرض فرمایا تھا۔ اللہ رمضان کا روزہ فرض کیوں ہے؟ تو اس آیت کے آخری دو جملے اس پورے روزے کا مقصد اور فلسفہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے روزہ اس لیے فرض فرمایا لعلکم تتقون، تمہیں متقی بنایا جائے، تمہیں پرہیزگار بنایا جائے، تمہارے دلوں میں تقوی پیدا کیا جائے، تمہارے دلوں میں خوف خشیت، اللہ کا خوف پیدا کیا جائے۔ رمضان کے روزے کو فرض کرنے کا مقصد تقوی ہے کہ پورا مہینہ تم تقوی کے ساتھ گزارو گے تو اس کی برکت سے اللہ ہمیشہ کا تقوی تمہیں نصیب فرمائے۔ ابھی سے عزم کر لو، اپنے نفس سے طے کر لو کہ رمضان کا مہینہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اس کے مطابق گزاریں گے، اور انشاءاللہ یقین سے کہتا ہوں کہ یہ رمضان کے مہینے کی آخری رات، رمضان کا مہینہ ادب کے ساتھ گزارنے والے کی مغفرت کا اعلان اللہ آسمانوں پہ ضرور کرے۔ اللہ کی رحمت آسمان سے بارش کے قطروں سے زیادہ برس رہی ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت پورا رمضان اپنے بندوں کے قریب ہوتی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ آپ میرے پاس کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے عاشق تھے، اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ انا جلیس من ذکرنی، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس ہی ہوتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ لینے کا ذریعہ میری یاد ہے، میرے حکم پر عمل ہے۔ نماز کا وقت ہوا، حی علی الصلاۃ کی آواز کان میں پڑی تو اللہ سے محبت کرنے والا اپنا کام چھوڑ کر مسجد کا رخ کرتا ہے، مسجد کا رستہ اختیار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے، نماز سے فارغ ہوتا ہے، پھر رزق کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے،
اللہ کا حکم متوجہ ہو گیا. کتب علیکم الصیام، ایمان والو روز رمضان آ گیا، تم نے روزے رکھنے ہیں. یہ کہتا ہے آمنا وسلمنا، اے میرے مالک میں تیار ہوں، میں تیرا حکم پورا کروں گا، میں دل و جان سے پورا کروں گا، میں اس سے محبت کروں گا، عشق کروں گا. اللہ نے مال دیا، حکم آ گیا وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والو زکوٰۃ ادا کرو. یہ کہتا ہے اے میرے مالک میں حاضر ہوں، میں تیرے دیے ہوئے میں اللہ کے رستے میں خرچ کروں گا. اللہ نے رزق دیا، مال دیا، حج کا حکم متوجہ ہو گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ. یہ تیار ہے کہ اللہ میں تیرے گھر کا سفر بھی کروں. یہ ہے ایمان والا جو اللہ کے ایک ایک حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے رمضان کی آمد سے پہلے پہلے مسلمان اپنے آپ کو رمضان گزارنے کے لیے تیار کر لے، ترتیب بنا لے، اپنے کاموں کو کم کر دے. 11 مہینے بڑا کام کیا ہے اور بڑا کام کریں گے، بہت زیادہ 11 مہینے. 1 مہینہ اللہ کو دے دو، 1 مہینہ اللہ کو دے دو. 11 مہینے تم نے جو گناہ کیے، بغاوت کی، نافرمانی کی، اللہ اس 1 مہینے کی برکت سے ان گناہوں کو جلا کر راکھ بنا دے. تمہیں اللہ گناہوں سے پاک کر دیں گے، گناہوں کو مٹا دیں گے اور تمہاری بخشش اور مغفرت کے فیصلے فرمائے گا. 1 مہینہ اللہ کو دے گا. کیوں؟ اس لیے میرے نبی نے فرمایا شہر رمضان شہر اللہ، روزہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کو پانے کا مہینہ ہے، اللہ سے محبت کے اظہار کا مہینہ ہے، اللہ کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، اللہ سے بخشش مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ سے مغفرت مانگنے کا مہینہ ہے. 1 مہینہ تم اپنے کاروبار کو کم کر دو، اپنے کام کاج کو کم کر کے اپنی عبادات میں اضافہ کر دو. 1 نفل فرض کے برابر ہوتا ہے اور 1 فرض 70 فرضوں کے برابر اللہ کر دے. اللہ تو اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے، نوازنا چاہتا ہے، مغفرت کرنا چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن بندے ٹس سے مس نہیں ہو. کتنا بدقسمت ہے وہ انسان جس کو رمضان کی قدر نہیں ہے کہ ایک مہمان تمہارے پاس آیا، تم نے مہمان کی قدر ہی نہیں کی. میرے نبی نے فرمایا رمضان کا مہینہ پایا، اگر اس کی بخشش نہ ہوئی، اگر اس کی بخشش نہ ہوئی، وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا. جبرائیل علیہ السلام آسمان سے تشریف لائے، انہوں نے یہ بد دعا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین فرمائی. جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا، اور جبرائیل کس کے حکم سے آیا ہے؟ فما نتنزل الا بامر ربک، وہ تو رب کے حکم کے بغیر آ ہی نہیں سکتا کہ میرے نبی کو بتاؤ جا کے. آپ نے فرمایا جبرائیل آئے تھے، انہوں نے بد دعا کی ہے، میں نے آمین کہا ہے کہ جس کو اتنا خوبصورت، اتنی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ نصیب ہو، وہ اللہ کو منا ہی نہیں سکا. بیٹا باپ کو کیسے مناتا ہے؟ بیٹی باپ کو کیسے رو کے مناتی ہے؟ ایک باپ جس کا بڑا چھوٹا دل ہے، ماں کے دل میں اولاد کی کتنی محبت ہے، وہ کہتے ہیں ہم سے اولاد روتی دیکھی نہیں جاتی. باپ بھی مان جاتا ہے، بچہ ضد کرتا ہے وہ پوری کر دیتا ہے، ماں بھی مان جاتی ہے. تو تمہارا مالک تو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ نہیں مانے گا؟ وہ ضرور مانے گا. بدگمان نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں کو اعلان کرو کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. نبی عبادی، اے نبی میرے بندوں کو اطلاع دے دو. 14ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندوں کو بتاؤ، نبی عبادی، میرے بندوں کو اطلاع دے دو، پیغام دے دو، اعلان کر دو. فإنی انا الغفور الرحیم، تمہارا رب غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. انہیں میری مغفرت کی صفت سناؤ، انہیں میری رحمت کی صفت سناؤ
کہ تمہارا رب بخشنے والا ہے، تمہارا رب رحمت نازل کرنے والا ہے۔ انہیں بتا دو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کو خوبصورت بنانے کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد گناہ نہیں ہوگا، ٹی وی گھر میں نہیں چلے گا، بند ٹی وی پورا مہینہ، بد نظری نہیں ہوگی، عورتوں کی طرف گور گور کے نہیں دیکھیں گے، زبان سے جھوٹ نہیں بولیں گے، رشتہ داروں کی غیبت نہیں کریں گے، مسلمانوں کی چغلیاں نہیں کریں گے، اور رمضان کا روزہ اپنے حلال مال سے افطار کریں گے، حرام کے قریب نہیں جائیں گے۔ اس روزے کا کیا فائدہ؟ بھوکا پیاسا رہا اور شام کو جب افطار کرنے بیٹھا حرام روزی سے افطار کر لیا، حرام رزق لے کر آیا، اس سے روزہ افطار کیا، ساری روزے کی روحانیت ہی جاتی رہی، سارے روزے کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ تو کتنی خوبصورت کہنے والے نے بات کہی کہ رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے تو بچا، روکا، پیاس برداشت کی، بھوک برداشت کی، پانی پینا حلال تھا، کھانا کھانا حلال تھا، لیکن تو نے چھوڑ دیا، نہیں ان کے قریب گیا۔ تو جو اللہ نے ہمیشہ سے چیزیں حرام کر رکھی ہیں انہیں کیوں نہیں چھوڑتا؟ پھر رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد کوئی چھپ کر بھی پانی نہیں پیتا، چھپ کر بھی کھانا نہیں کھاتا، کیوں؟ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہوتا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، کہتا نہیں کھاؤں گا۔ بچے نے روزہ رکھا وہ بھی نہیں پانی پیتا، حالانکہ بچے چھپ کر پی سکتے ہیں، وہ بھی پیاس برداشت کی ہوئی، اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، منہ خشک ہو چکا ہے، وہ بھی گھونٹ پانی پینے کو تیار ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے میں اس کو پورا کر رہا ہوں، چھپ کر پینے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا ہو جائے گا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کس کی نظروں میں ٹوٹے گا؟ رب کی نظروں میں ٹوٹے گا، رب کی نظروں میں روزہ ٹوٹے گا، کوئی انسان تو نہیں دیکھ رہا، اللہ کی نظروں میں ٹوٹ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم دوسرے گناہ چھپ کر کرتے ہیں اس وقت تو بھی تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی تو اللہ موجود ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ، تین مل کر سرگوشی کرتے ہیں، إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، چوتھے اللہ پاک ہوتے ہیں، وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، پانچ مل کر کرتے ہیں، چھٹے اللہ پاک ہوتے ہیں۔ 28ویں پارہ سورۃ مجادلہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، میں تیرے ایک ایک عمل کی اطلاع قیامت کے دن تجھے ضرور دوں گا کہ تو کیا کرتا تھا، تو کیا کرتا تھا، تو کیا کہتا تھا، تو کیا بولتا تھا، تیرا عمل کیا تھا، تیری زندگی کیسے تھی۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو رمضان بڑا خوبصورت مہینہ، رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ کرنے والا ہے، رحمتوں کی بارش کرنے والا ہے۔ تو اس کی قدر کریں اور اپنے کاموں کو کم کر کے رمضان کی عبادات میں، تلاوت میں، نوافل میں، تسبیح میں، ذکر میں، اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان آئے تم اللہ سے جنت کی طلب کو بڑھا دو، جہنم سے پناہ مانگنے کو بڑھا دو، کثرت سے اللہ سے جنت کا سوال کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو، کیونکہ جنت کے دروازے اللہ نے کھول دیے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اذا جاء شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اللہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے، جنت سجائی جاتی ہے، حوریں سجائی جاتی ہیں، حوریں اعلان کرتی ہیں، حوریں دعا کرتی ہیں، جنت روزانہ مانگتی ہے اے اللہ روزے داروں کو میرے لیے مقدر کر دے، حوریں دعائیں مانگتی ہیں اے اللہ جس نے روزہ رکھا ہے اس کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔
یہ میرے نبی نے فرمایا، کس کو؟ مجھے، آپ کو، کہ رمضان کو ضائع نہ کر دینا، رمضان کو سو کر نہ گزار دینا، رمضان میں غفلت میں نہ چلے جانا، رمضان کو دنیا کی طلب میں نہ گزار دینا، رمضان میں قدر کر لینا تو انشاءاللہ 11 مہینے کا ظلم اللہ صاف کر دے گا، 11 مہینے کے گناہ اللہ جھلسا دے گا، 11 مہینے کے گناہ اللہ راکھ بنا دے گا۔ تمہیں جب لگے گی نا پیاس، جب بھوک، اس کے اوپر جو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، میرے نبی نے فرمایا روزے رکھنے کی وجہ سے منہ میں جو بدبو پیدا ہوتی ہے، میرے اللہ کو مشک اور عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ بتاؤ اس سے بڑھ کر کیا اللہ کے نبی کے فضائل سنائے جائیں کہ میرے نبی نے تو اپنی امت کو اتنا سمجھایا، اتنی ترغیب دی۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔